بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج آپ کے سامنے ایک بڑی مشہور ایک بات ہے، کہانی بنائی ہوئی ہے، واقعہ ہے جو بالکل بے بنیاد ہے، جھوٹا ہے، لیکن ذاکر خطیب اس طرح بیان کرتے ہیں گویا کہ انہوں نے بخاری شریف کے اندر پڑھا ہے، لیکن پڑھا کسی نہیں ہوتا ہے ہی نہیں، کسی کتاب کے اندر، کسی معتبر کتاب کے اندر ہے ہی نہیں۔ واقعہ کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کھیل رہے ہیں، عبداللہ بن عمر کو امام حسین نے نوکر کا بیٹا کہہ دیا۔ اس پر عبداللہ بن عمر ناراض ہو گئے، جا کے ابا جی سے کہا کہ جناب مجھے تو امام حسین نے نوکر کا بیٹا کہہ دیا ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ واقعی کہا ہے، جاؤ جا کے لکھوا کے لاؤ، اور کل جب میں دنیا سے جاؤں تو میرے کفن کے اندر رکھ دینا۔ اب یہ ایک تو بے بنیاد جھوٹی بات ہے، پھر اس پر جناب ایسے ایسے عقیدے اور شاعری بندوں نے لکھ دی ہے، لوگ کرتے سردار برابر نہیں ہوندے، اور ایک ذاکر کہہ رہا تھا تم کہتے عمر امام ہے، وہ امام نہیں ہے، تمہاری یہ خواہش رہے گی امام کیسے ہے۔ اور ایک خطیب صاحب کو سنا، وہ جناب ایک شعر پڑھ کے سر لگا کے واقعہ یہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں جی جنت جہنم دی گل آلت مکنی ہے، اور پھر یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں اور تاثر کیا دے رہے ہیں معاذ اللہ کہ سیدنا عمر فاروق کو جو سرٹیفکیٹ جنت کا ملا وہ امام حسین نے دیا ہے، یعنی اس سے پہلے ان کے پاس رسول اللہ کی طرف سے جنت کا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ تو یہ جناب ایک جھوٹی بات، بے بنیاد بات، پھر اس پر ایسی ایسی باتیں کرنا، لوگوں کا ایمان بگاڑنا اور ایسی ایسی عمارت جناب عقیدے کی بنا دینا۔ اب سنیے جناب ذاکر کے منہ سے سنیے وہ کیا بیان کر رہے ہیں۔ عمر کو حسین کا امام سمجھتا ہوں۔ یہ تیری حسرت ہی رہنی ہے، یہ تیری خواہش پوری نہیں ہونی، یہ کبھی بھی نہیں پوری ہونی۔ یہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم صحابہ کو اہل بیت کے برابر لے آئیں گے، جبکہ ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ جب ایک بہت بڑے بندے کے بیٹے سے میرے مولا حسن نے کہہ دیا تھا کہ تو میرے نوکر کا بیٹا ہے، تو میرے نوکر کا بیٹا ہے، اس نے جا کے باپ کو شکایت کی تھی، بابا محنت بھی ہماری، تخت بھی ہمارا، تاج بھی ہمارا، یہ کچی حویلیوں میں رہنے والے سنگل ہمیں نوکر کا بیٹا کہہ رہے ہیں۔ باپ نے کہا لکھوا کے لے آ، جب میں مر جاؤں میرے کفن میں رکھ دے۔ تو سن لیا آپ نے کہ کہتا ہے دیکھو جی جو کہتے ہیں ہم نوکر ہیں وہ امام کیسے ہو سکتے ہیں؟ بھائی امام ہے اس لیے کہ 10 سال حضرت عمر فاروق نے مسجد نبوی کے مصلی پر امامت کروائی ہے، تو میرے باپ علی المرتضی شیر خدا حسن حسین نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم کے پیچھے۔ اب بتاؤ جس کے پیچھے مولا علی نماز پڑھیں، ابو الائمہ نماز پڑھیں، حسن حسین نماز پڑھیں، کیا وہ امام نہیں ہے؟ پھر اپنی تلخیص و شافی دیکھ لو کہ جس میں مولا علی شیر خدا فرما رہے ہیں ابو بکر عمر کے بارے میں، امام الہدا و شیخ الاسلام والمقتدی بہما بعد رسول اللہ۔ ابو بکر عمر ہدایت کے امام ہے، شیخ الاسلام ہے، رسول اللہ کے بعد مقتدی ہیں۔ ناج البلاغہ پڑھ، جہاں مولا علی شیر خدا کہتے ہیں جنہوں نے ابو بکر عمر کی بیعت کی انہوں نے میری کی، اسی انداز پہ کی، اور جس پر مہاجرین انصار اکٹھ کر لیں وسموہ اماما، وسموہ اماما۔ مولا علی کہہ رہے ہیں مہاجرین انصار جس کو بیعت کر لیں، خلیفہ بنا لیں، وہ امام ہے، اس کو امام بنا لیں، وہ امام ہے۔ تم کہتے ہو حضرت عمر فاروق امام ہی نہیں ہو سکتے؟ اب دوسرے خطیب سب سنے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یاد رکھے آجے حضرت میں آخری گل کرنے لگا، حضرت عبداللہ ابن عمر امام علی مقام ہے، دونوں بیٹھے ہوئے نے کھیل رہے ہیں، حضرت امام علی مقام نے فرمایا اے عبداللہ تو میرے نوکر کا پتر ہے، تو ساڈے نوکر کا بیٹا ہے۔ جلال ہی چاہ گئے، میں امیر المومنین دا پتر، عمر ابن خطاب ایڈے بڑے سردار دا بیٹا، میں امیر الخلیفۃ المسلمین دا پتر، حسین ابن علی آندے نے تو ساڈے نوکر دا پتر ہے۔ اس جلال گھر چلے گئے، جا کے امیر المومنین نوں عرض کردے نے ابو جان اج حسین نے میرے نال بڑی زیادتی کیتی ہے۔ فرمایا کی ہویا ہے؟ حسین ابن علی آکھیا تو ساڈے نوکر دا پتر ہے۔ باپ فرماندے نے غصہ نہ کر، واپس جا اونوں کہہ مینوں لکھ کے دے دے تاکہ قیامت دے دیہاڑے عمر ابن خطاب دسے گا کلیال تے مکنی جنت تے جہنم دی تو سنا آپ نے، یہ شاہ صاحب جو ہیں یہ اس بے بنیاد واقعے کو سر لگا کے اور پیچھے جناب گرا لگا رہے ہیں شعر کی کہ جناب جنت جہنم دی گل آلت مکنی۔ اب دیکھیے کہ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ کیا عقیدہ لے کے اٹھے۔ اہل سنت کا عقیدہ تو یہ ہے، من علامات اہل سنہ تفضیل الشیخین و حب الختنین۔ مولا علی شیر خدا خود فرماتے ہیں لا یفضلنی احد علی ابی بکر و عمر الا جلت حد المفتری۔ مولا علی تو فرمائے مجھے کوئی ابو بکر عمر پر فضیلت نہ دے، اور رسول اللہ کے جو وزیر ہیں جنہیں رسول اللہ نے جنتی فرمایا ہے، جو رسول اللہ کے ساتھ تشریف فرما ہے، کی اتنی بڑی شانیں ہیں، اب ان کے بارے میں ایک شعر پڑھ کے، جھوٹا واقعہ پڑھ کے، اور قوم کو یہ درس دینا اور یہ ان کی ذہن سازی کرنا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کل کو جنت ملے گی تو اس رکے کی وجہ سے ملے گی، یعنی قوم یہ ذہن لے کر اٹھی کہ بھائی حضرت عمر فاروق کو بھی جنت جو ہے امام حسین نے دینی ہے۔ اب بتائیے یہ عقیدہ اہل سنت کا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضور کی آل صاحب سب جنت کے سردار ہیں، سب عظیم الشان ہیں، سب کی محبت ضروری، جنت میں وہی جائے گا جو سب کا غلام ہے، لیکن ان میں اس طرح تقابل کرنا، اس انداز سے جناب ان کی شان بیان کرنا، فضیلت بیان کرنا، تو یہ قطعاً اہل سنت کے اندر جائز نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ وہ واقعہ ہے جو ایک تو نقلی طور پر بے بنیاد ہے کہ کسی کتاب کے اندر ہے ہی نہیں، دوسرا عقلی طور پر یہ ہے
اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ امام حسین سے کم از کم 17-18 سال بڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ غزوہ بدر جب ہوئی تو وہ تقریباً 13-14 سال کے تھے، رسول اللہ نے کم سن ہونے کی وجہ سے انہیں واپس کر دیا۔ اب جناب 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوئی ہے اور امام حسین پیدا ہوئے 4 ہجری میں۔ آپ اندازہ لگائیں جب امام حسین کھیلنے کے لائق ہوں گے اس وقت عبداللہ بن عمر کی عمر مبارک کتنی ہوگی؟ تو کیا 22-23 سال کا نوجوان جو ہے وہ 3-4 سال بچے کے ساتھ کھیلتا ہے؟ اس لیے کہتے ہیں جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا۔ اور ایک اور بات بڑی عام ہے کہ بھائی بچے وہ باتیں کرتے ہیں جو گھر میں اپنے والدین سے سنتے ہیں، اب بتائیے کہ کیا معاذ اللہ مولا علی شیر خدا کے گھر میں یہ بات ہوتی تھی کہ ابو بکر ہمارا نوکر ہے، عمر ہمارا نوکر ہے؟ بھائی جو سسر ہیں رسول اللہ کے، جو باپ اور نانے کی جگہ ہیں کہ یا علی و حاضان سیدہ کہول اہل الجنہ، رسول اللہ مولا علی کو فرمائیں کہ ابو بکر عمر دونوں جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں۔ آپ بتائیے کہ مولا علی کے گھر میں یہ بات ہوتی تھی یہ ہمارے نوکر ہیں، تو امام حسین ایسی بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو لہٰذا یہ بات بالکل باطل ہے، جھوٹ ہے۔ لہٰذا جس مولوی نے بیان کی ہے آپ چاہے اسے فون کر کے پوچھ لیں بھائی حوالہ لاؤ، اگر حوالہ لائے گا منہ مانگا انعام دیں گے۔ لیکن آج کے بعد اگر کوئی مولوی بیان کرے تو فوراً اٹھ کے کھڑے ہو جائیں کہ مولوی صاحب پڑھا ہے، یہ پڑھا ہے، یہ پڑھا ہے، اس وجہ سے کر کے یہ واقعہ بالکل غلط ہے، بے بنیاد ہے۔ آئندہ محتاط رہیں۔ اہل بیت کو، اصحاب کو جھوٹوں کی بالکل قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ قرآن و سنت کے اندر ان کے اتنے عظیم الشان فضائل ہیں کہ بے بنیاد باتوں کے وہ محتاج نہیں ہیں۔